نے کیا مشورہ، کسی نے کیا مشورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنگ ایسی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ میں خود تلوار لے لیا اور زرہ پہن لی، سر پہ وہ ٹوپی رکھ دی جو اس کے کڑی پھر اللہ کے رسول کے چہرے انور میں گھس گئی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول آپ نے تو تیاری کر دی، فرمایا ہاں، جب پیغمبر ہاتھ میں تلوار لیتا ہے اور پھر کوئی زرہ پہنتا ہے وہ اس وقت اتارتا ہے کہ ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے۔ صحابے بھی تیار ہو، شروع میں 1000 تھے، گزشتہ موضوع میں آیا ابن ابی 350 کے اس کے تھے، 1000 سے بھی 50 زیادہ تھے کل تعداد۔ پھر وہ منافق تو منافق ہوتا ہے نا، زبان سے تیرا ہے دل سے تیرا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا نقصان ہوتا ہے وہ منافق سے ہوتا ہے، اسلام کو نقصان جتنا ہوا منافق سے ہوتا ہے۔ وہ دوست بن کے کام کرتا ہے، دشمن بن کے نہیں۔ دشمن بن کے تو کفر آتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ منافق جو ہوتا ہے دوست بن کے کام کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے تیرا ہوں، اللہ کے رسول کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، پیچھے امام الانبیاء اللہ اکبر، دل سے اور گئی ہے، یہ منافق ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے اعلان کیا، کفر کے لیے یہ اعلان نہیں ہے، منافق کے لیے، کہ وہ دوہرا پن اپناتا ہے، اس طرف کی اس طرف کی۔ تو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جہنم کے آخری طبقے میں ہے۔ قرآن نے یہ کہا، اوروں کے لیے آدمی کا طبقہ نہیں ہے، اس لیے یہ دوست بن کے آتا ہے منافق۔ جب معاملہ تیار ہوا، لڑائی کا وقت آیا تو وہی منافق ابن ابی، منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافق، کہتے ہمارے جو 350 ساتھی ہیں باہر نکل آؤ، وہ کام کیا منافق پر، 350 کو نکال دیا، تو یہاں 750 رہ گئے صحابہ رسول کی جماعت، پکے مسلمان، سچے مسلمان، ایمان والے، باقی 350 ابن ابی کے ساتھ چلے گئے۔ اب ان کے پاس 2 تلوار ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 750 آدمی ہے۔ 2 تلوار کون کون چلائے؟ 2 گھوڑوں پہ کون کون بیٹھ کے جائے گا؟ 70 اونٹوں پہ کون کون؟ کوئی نیچے، کوئی پیدل، کوئی اس طرح۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کفر کے پاس ساز و سامان ہے، ہر کسی کے پاس تلوار ہے، ہر کسی کے پاس سواری ہے، ہر ضروریات جنگ اس کے پاس ہے، کفر کے پاس، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں۔ وہ بمائے ساز و سامان تیار ہو کے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس 2 تلوار، 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہے، لیکن ایمان ساتھ ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اللہ جس کو ایمان نصیب کرے اس کے گرفتار ہیں۔ دنیا میں ایمان کے سودے کرنے والے بڑے ہیں، کوئی جان کے سودے کرنے والے بڑے ہیں۔ صحابہ نہ جان کی پرواہ کرتے تھے، نہ اولاد کی پرواہ کرتے تھے، نہ مال کی پرواہ کرتے تھے، ایمان کی پرواہ کرتے ہوئے سب کچھ نچھاور کرتا محمد کے قدموں میں آتے تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ تو پکے ایمان والے تھے۔ تیاری ہوئی یہاں سے جاتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک صحابی ہے پاؤں سے معذور ہے، لگڑا ہے دونوں پاؤں سے، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ بھی تیاری کر رہا ہے، لنگڑے تیاری کر رہے ہیں، تو سیدھے کیوں نہیں کریں گے؟ جو معذور نہیں ہے وہ تو میدان میں پہلے کود پڑ رہے ہیں، لیکن معذور اس بات پہ کہ اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کی خوشبو جو احد کی طرف سے آ رہا ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہے، دروازے سے نکل رہا ہے،
ہاتھ اٹھاتا ہے اللہم لا تردنی الی اہلی. دروازے سے نکلتے پتہ نہیں ہم گھر سے نکلتے کیا دعا مانگتے ہیں, سفر میں جاتے کوئی دعا مانگتے, کوئی بھی نہیں مانگتے, روتے جاتے روتے آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں رہنے سہنے کے لیے ہر کام کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ مسلمان کا ایک طریقہ ہے. سفر پہ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو, سفر سے واپس آؤ 2 رکعت پڑھ لو. شکرانے کی کون پڑھتا ہے؟ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ سفر ہمارا خیر سے ہو. یہ چیز ہمیں سوائے جماعت کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی. وہ جب 4-5 بار سے نکلتے یا دروازے پہ کھڑے ہوتے دعا مانگتے, لیکن ہر کسی کو یہ ہونا چاہیے. صحابی گھر سے جا رہا ہے, معذور ہے, دونوں پاؤں سے لنگڑے ہیں, پھر بھی دعا مانگا اللہم لا تردنی علی اہلی. نکل گیا. اللہ کے رسول کی نظر پڑی, عمر بن جموح تو کیسے آیا؟ یہاں تو ہمیں ٹھیک ٹھاک آدمی چاہیے لڑنے کے لیے. کفر کی تعداد 3000 ہے, ہماری تعداد 750 ہے, ساز و سامان کی ہمارے پاس مکمل نہیں ہے. آپ جیسے آدمی کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول کرو, تلوار نہیں چلا سکتا ہوں, کھا تو سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں, اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسلام کا جھنڈا تو پکڑ سکتا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے تو میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو. ایسا جذبہ کہاں سے لائے ہم؟ معذوروں کا یہ جذبہ ہے. جا کے جھنڈا دے دیا, پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیے کہ یہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے. فرمایا جھنڈا اس سے لے لو. جھنڈا لے لیا, کچھ لگے اور کچھ اس کو مارے. عمر بن جموح کو شہید کر دیا اسی مقام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو گھر سے آیا ہے, اس کو لے جاؤ, اس کے پہلے بیٹے بھی شہید ہوئے, اس کو اونٹنے پہ سوار کرو, اس کی لاش لے جاؤ اپنے گھر, اپنے اہل عیال کے پاس لے جاؤ. بعض علماء یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکالتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر لے جانے کی بات نہ ہوتی تو عمر بن جموح کی لاش بھی نہ جاتی. اونٹنی اٹھاتی ہے, وہ اٹھتی نہیں. صحابہ نے زور لگایا, عمر جموح کی لاش رکھی, اونٹنی نہیں اٹھی, بہت زور لگایا. پھر ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ اس سے گھر سے معلوم کرو کہ اس نے آتے ہوئے کوئی دعا مانگی تھی. وہ جب واپس آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر والے کہہ رہے ہیں دعا مانگی تھی. یہاں وہ پیغام بھی آیا اور جبریل کا پیغام بھی آیا کہ دعا یہ مانگی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی الہ العالمین, مجھے پھر اپنے اہل و عیال کی طرف زندہ نہ لٹانا. بس وہ دعا اس میں قبول ہو گئی, میدان میں شہید ہو گیا. میری لاش کو گھر کی طرف نہ لے آنا, اب لاش نہیں آئے گی, اونٹ نہیں اٹھتی. اونٹنی کو بھی اللہ نے یہ دماغ میں بات ڈال دیا کہ اٹھنا نہیں, اس کا قبر بھی احد کے محاذ پہ بنے گا, اس کو بھی وہی دفنایا. کیا اسلام کے لیے لوگوں نے قربانی نہیں دی؟ صحابہ رسول جماعت رسول نے کیا قربانی نہیں دی؟ انہوں نے قربانی دی تو ہمارے تک اسلام آیا. آج ہم جو جیتے جاگتے پھر رہے ہیں اسلام کا نام لیتے ہوئے, انہی کی قربانی ہے, ہماری تو کوئی قربانی نہیں ہے. ہم تو وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور قربانی کیا دیں گے؟ ہم تو وقت والے بھی نہیں, سارے بے وقت ہیں. احد کا محاذ گرم ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہیں, دندان مبارک شہید ہو گئے, لہو لہان ہو گئے. وہ